میرے نبی کریم علیہ السلام نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کا حکم دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، پیارے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور ایک دن مجمع صحابہ کے مجمع میں حضور نے پوچھا، بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ نماز پڑھنا۔ 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مضبوط بنیاد ہے اسلام کی نماز پڑھنا، 5 وقت جمع ہونا۔ حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے، پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور حج کرنا، مختلف رنگ، مختلف نسلیں، مختلف قبیلے، مختلف بولیاں، لیکن جب حج کرنے پہنچے تو لباس بھی ایک ہی ہو گیا، گفتگو بھی ایک ہی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور یہ حج جو ہے نا، اس میں بڑی یکسانیت ہوتی ہے، ہر رنگ ہر نسل کا آدمی ایک تسبیح کے دانے کی طرح ایک جگہ پہ پرو دیا جاتا ہے، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ محبوب فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور پھر زکوٰۃ، صدقات، خیرات اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ غریب امیر کو دیتا ہے، امیر غریب کو دیتا ہے، اور غریب امیر سے لیتا ہے تو ایک رشتہ بنتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے۔ محسن کا اور احسان مند کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، بڑا، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھے جملے بولتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ان کے جذبات ٹھنڈے میٹھے اور اچھے ہوتے ہیں، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ حضور فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو پھر صحابہ عرض کرنے لگے، حضور ہماری رعایت فرما دیں، پھر ایک رحمت کی نظر کر دیں، آپ ہی بتا دیں اسلام کی مضبوط بنیاد کیا ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ کس کی رضا کے لیے؟ خالص اللہ کی رضا کے، اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، عداوت بھی، ذاتی دشمنی کوئی نہیں، ذاتی اختلافات کوئی نہیں، ذاتی رنجشیں کوئی نہیں، ذاتی لڑائیاں کوئی نہیں، ذاتی جھگڑا کوئی، خالص اللہ کی۔ تو حضور نے فرمایا اسلام کی مضبوط گرہ، اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے عداوت رکھنا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر اللہ کریم نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ عرض کی اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تبلیغ کی۔ فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داریاں تھیں، وہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ رب کریم نے پوچھا موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ عرض کی اللہ یہ سارا کچھ، فرمایا مالک تیرے لیے کیا۔ کہا یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا، مالک تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یا کسی کے ساتھ تمہاری صرف اس لیے ناراضگی ہو کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، معاذ اللہ بے ادب ہے؟ میرے بھائی سمجھ لیں اچھی طرح، اور اپنے دل کے کونے میں یہ بات بٹھا لیں کہ زندگی میں جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے، چھوٹا سا بھی خیر کا کام۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرمان ہے نا بخاری میں، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے، تیرے ارادے پر ہے۔ ایک بزرگ تھے، امام غزالی نے لکھا ہے، انہوں نے 7 سال پورے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی، اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔
7 दिन नहीं पूरी पढ़ी जाती 5 नमाजें पहली सफ में पहली तकबीर के साथ। 7 पहली सफ में तकबीर ओला कहते हैं इमाम ने अल्लाह अकबर कहा पहली तकबीर में, तो हमने भी साथ ही अल्लाह। पहली सफ में 7 साल तक 5 नमाजें तकबीर ओला से बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ी बात है। मतलब बंदा यहाँ से उठ के आते वुजू करते, कोई मामला आ गया, कोई मतलब उसको हाजत हो गई इस्तंजा वुजू की, तो वो टाइम निकल जाता है। कई दफ़ा ऐसे होता है। 7 साल पूरे नमाज पढ़ी, तो कहते हैं 7 साल के बाद ना एक दिन 8वां साल लगा हुआ था, तो बुजुर्ग फरमाते हैं मैं ज़रा लेट हो गया, तकबीर उला तो मिल गई पर पहली सफ ना मिली, तीसरी सफ में जगह मिली। बुजुर्गों के तकबे देखिएगा। फरमाते तीसरी सफ में मैंने नमाज पढ़ी तो मेरे दिल के अंदर ख्याल आया यार लोग क्या सोचेंगे कि इतना अच्छा इसका रिकॉर्ड था, पहली सफ में ये नमाज पढ़ता था, तो आज तीसरी सफ में लोग क्या सोचेंगे। फरमाते हैं जब ये लफ्ज़ ज़ुबान पे आया तो मेरा ज़मीर बोल पड़ा, जब ये सोच दिल में आई तो मेरा अंदर तड़प उठा, छम छम मेरे आंसू निकलने लगे, मैं रोया। और फरमाते हैं लोग चले गए और मैं नफल पढ़ता रोता रहा। मैंने कहा अल्लाह मुझे यूं लगता है वो 7 साल तक पहली सफ में जो नमाजें पढ़ता रहा वो तो लोगों को दिखाने के लिए पढ़ता रहा। फरमाते हैं मैंने 7 साल की नमाजें कज़ा पढ़ी, कज़ा नमाजें पढ़ी, इसलिए कि मुझे समझ आई कि वो नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं थी, वो तो बंदों को रिकॉर्ड बनाने के लिए थी। तो मैंने वो 7 साल की नमाजें कज़ा पढ़ी। और फरमाते हैं अब दोबारा से जब मैं जाता हूँ तो फिर मैं अपने दिल पे गौर करता हूँ कि पहली सफ तकबीर ऊला पर, यह बता नीयत क्या है, ये बता कि तेरा इरादा क्या है। शेख सादी फरमाया करते थे तेरे वजूद का किबला तो सीधा है, दिल के किबले की भी बात बता। तेरे वजूद का किबला दुरुस्त है पर दिल के किबले की भी, हाँ खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेग फिसा ला इलाहा, ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जो हमारा मिजाज है ना लोगों को दिखाने का, बताने का, सुनाने का। बुजुर्ग की हजरत अबू मुर्ताइश उनका नाम था। वो फरमाते हैं मेरा 4था-5वां हज था, नफली हज करने के लिए मैं जा रहा था, तैयारी मेरी मुकम्मल हो गई थी, 2-4 दिनों में मेरी रवानगी थी, इरादा मेरा मजबूत था, मामलात सारे तय हो गए थे, बस मैं जाने के करीब था। फरमाते हैं कि मैं एक दिन घर में बैठा था, करें अम्मा जी ने ना कहा बेटा ज़रा पुत्र ज़रा पानी का प्याला देना। तो फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया कि एक तो मैं आलिम हूँ, सूफ़ी हूँ, दरवेश हूँ, मौलवी हूँ, और दूसरा ये कि मेरी कल परसों तैयारी भी है, तो पानी तो छोटा भाई भी दे सकता है, ये काम को बच्चा भी कर लेगा। मैंने छोटे को इशारा किया ज़रा पानी देना, वो गया और मटके से पानी भर के अम्मा को दे दिया। कहते हैं जब उसने अम्मा को पानी दिया ना तो मेरे अंदर फिर मद्दोजज़र शुरू हुआ, फिर मेरी ज़मीर की आवाज़ें उठने लगी, फिर अंदर से बुलंदी होने लगी, फिर आवाज़ें आई और फिर मैंने ऐलान किया। मैंने कहा ओहो ये क्या हुआ, सैकड़ों और हजारों मील हज करने के लिए जाना मेरे लिए आसान है और ये 2 कदम अम्मा को पानी देना मेरे लिए मुश्किल है, ये क्या बात हुई। हालांकि हज करने से भी अल्लाह ने राजी होना था और अम्मा को पानी पिलाने से भी अल्लाह ने राजी होना था, पर ये मैं किस जगह खड़ा हो गया हूं कि सैकड़ों मील और हजारों मील जाके हज करना मेरे लिए आसान है लेकिन पानी भर के लाना मेरे लिए मुश्किल है। चंद कदमों के फासले पे मटका पानी का पड़ा है। फरमाते हैं बस उसी वक़्त फिर मुझे समझ आई कि वो हज में लोगों ने ज़रा हाजी हाजी कहना है ना, हज में लगा शोर उठेगा ना कि छठा हज करके आया है, हज में ज़रा आवाज़ें उठेंगी ना माशाल्लाह क्या बात है, फूल डलेंगे और पत्तियां गिरेंगी और नाम होगा, लेकिन अम्मा को पानी देने से किसी ने ऐलान तो नहीं ना करना, शाबाश तो नहीं ना देनी, किसी बंदे ने आवाज़ तो नहीं ना उठानी। फरमाया मैं उसी वक़्त उसी लम्हे उठ के माँ के कदमों में बैठा और पैर पकड़ के कहा अम्मा मुझे माफ़ कर दे,
ماں کہنے لگی بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا ماں مجھے سمجھ آ گئی، آج میرا نفلی ہے، میں اس سال نہیں جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا، اب یہ پورا سال میں تیری نوکری کروں گا، میں تیری خدمت کروں گا، تیرے پیر دباؤں گا، تیرے لیے کھانا لاؤں گا، میں تیری ڈیوٹی کروں گا، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ نیکی کا تصور اصل میں ہے کیا۔ ہم بالعموم وہ نیکی کرنے جا رہے ہوتے ہیں جو نیکی بھی ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا نام بھی ہوتا ہے، تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا قد بھی اونچا ہو رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ نیکی کا تصور تو بڑا چھوٹا سا ہے، کل معروف صدقہ، مسکرا کے ملنا بھی نیکی، رزق حلال کما کے بچوں کو کھلانا بھی نیکی، گلی سے پتھر اور کانٹا اٹھا دینا بھی نیکی۔ پر ہمیں تو کوئی لمبی چوڑی نیکی چاہیے، کوئی بڑی نیکی چاہیے، اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیکیاں ان کے پہنچ میں ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پہ اعلان کیا کہ ہر بندہ چندے میں حصہ دے، قحط کا زمانہ ہے، بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے، ہر آدمی آئے حصہ ڈالے، آگے بڑھے۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، حضور نے حکم دیا تو بڑا بڑا مال دیا۔ حضرت عثمان غنی نے کئی سو اونٹ دیے مال کے بھر کے، حضرت صدیق اکبر نے بھی بڑا دیا، فاروق اعظم نے بھی آدھا مال دیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگوں نے ہزاروں اور لاکھوں دینار دیے۔ ایک غریب صحابی تھے، وہ فرماتے میں نے زور سے عصر تک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، چند کلو کھجوریں ملی تو لا کے میں نے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا۔ فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ وہ میری اٹی کیا کرے گی، میرا ایک قطرہ کیا کرے گا، جہاں لوگوں نے لاکھوں دیے ہزاروں دیے تو کیا بنے گا۔ لیکن فرماتے ہیں قربان جاؤں، وہ ڈھیر لگا تھا مسجد نبی میں مال کا، میرے نبی نے نا وہ مال اٹھا کے جو میں نے دیا تھا اس کے اوپر بکھیر دیا، اور حضور فرمانے لگے سن بھائی، جتنا ان سب کو اجر ملے گا اتنا اللہ تجھے اکیلے کو عطا فرمائے گا، اتنا تجھے اکیلے کو ملے گا۔ پیچھے دلیل ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے پیچھے دلیل ہے کہ اس میں خلوص بڑا تھا، اس بندے میں للہیت بڑی تھی، اس میں ذوق تھا، شوق تھا، ہمت تھی، اس نے محنت کی تھی، تو خلوص والا تھوڑا عمل بھی زیادہ ہو گیا۔ اب جب نماز کی نیت کے لیے کھڑے ہوں تو پھر ایک دفعہ نیت، یہ جو نیت ہوتی ہے نا نماز کی، اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ذرا نا جسم کا قبلہ بھی ٹھیک کر لو اور ارادے کا قبلہ بھی ٹھیک کر لو، ذرا نا درست کر لو اپنے آپ کو۔ نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی رضا نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔